بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرزا انجینئر کی ویڈیو سنیے پھر بات کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ابھی اتنا بڑا بلنڈر ہو گیا ڈاکٹر ذاکر نائک سے نادر علی کی پوڈ کاسٹ میں۔ وہ بیسیکلی یہی لفظ بولنا چاہ رہے تھے شرح صدر، ان کے منہ سے الہام نکل گیا تو اس بیچارے سے الفاظ کا چناؤ غلط ہو گیا۔ وہ بیسیکلی شرح صدر کہنا چاہ رہا تھا، جو اس نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں الہام کر دیا اس وقت جواب۔ اس طرح نہیں ہوتا بھائی، نہ اس طرح دین کے معاملات چلتے ہیں۔ اور وہ اگر میری فون پہ بات ہوئی ان سے یا کوئی ملاقات کے چانس بنے تو میں ان سے کہہ بھی دوں گا کہ یار اس کے اوپر آپ رجوع کریں، آپ نے کیا لفظ بولا ہے۔ اور مجھے پتا ہے ان کے الفاظ کا چناؤ کا مسئلہ ہے، ان کو اردو نہیں آتی، نہ ان کو یہ دقیق قسم کی ٹرمنالوجیز آتی ہیں۔ ایک اور ویڈیو سنیں۔ وہ ان کا ایک کلپ تھا نا جو بڑا وائرل ہوا تھا، جس کی وجہ سے کافی ہنگامہ کھڑا ہوا، اس میں سلپ آف ٹنگ بھی ان سے ہو گیا تھا۔ ظاہر ہے ان کی اردو زبان نہیں ہے اس طریقے سے اتنی فلوئنٹ، تو پریپوزیشن ان سے غلط استعمال ہو گئی تھی۔ لیکن وہ جملہ بتا رہا تھا کہ وہ یہ بول رہے تھے کہ آج کی ڈیٹ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مانگنا بھی حرام ہے۔ یہ بزرگ بابے جو ہیں یہ تو شاہی کوئی نہیں ہے، اگر رسول اللہ سے مانگنا حرام ہے تو ان بزرگوں سے جو قبروں میں ان سے مانگنا بھی حرام ہے۔ تو اس میں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مانگنا حرام ہے، وہ سے کی بجائے انہوں نے کو بول دیا۔ کو مانگنا حرام ہے، اور مانگنا بھی وہ گاف تو آپ کو پتا ہے ان لوگوں سے نکلتی کوئی نہیں، وہ مانگنا بھی ماننا نکل گیا، پتہ نہیں کوئی ربوں آئی ہوئی سی، پریپوزیشن بھی غلط لگ گئی اور لفظ بھی غلط نکل گیا، اور جملہ بالکل صحیح بن گیا جڑا بالکل 180 ڈگری سی۔ ہاں تو محمد کو ماننا نکل گیا، حرام ہے۔ تو ظاہر ہے وہ یہ تو نہیں کہنا چاہ رہے تھے، لیکن وہ پورے کا پورا کانٹیکسٹ درست تھا۔ اس میں جملہ بتا رہا ہے کہ وہ یہ نہیں بولنا چاہ رہے، یہ بول رہے ہیں۔ اب دیکھیے ان دو ویڈیو میں کس طرح اپنے بیان کردہ مجدد کو، جس کو یہ مجدد مانتا ہے، اس کے کلام میں تعویلات کر رہا ہے۔ الہام اس کے نزدیک کفر ہے، اور جبکہ یہ الہام کی بات ثابت ہو گئی اس کے محبوب شخص سے، ذاکر نائک سے، تو لہذا اب تعویلات کر رہا ہے، تعویلیں ڈھونڈ رہا ہے۔ یہ مطلب یہ نہیں، مطلب وہ نہیں، مطلب انشراح صدر تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، الہام تو ایک اصطلاح ہے، اس کا تعلق تو ہندی سے اردو سے نہیں ہے، وہ تو ایک شرعی اصطلاح ہے۔ اتنے بڑے آپ کے نزدیک عالم کو کیا یہ بھی پتہ نہیں کہ الہام اصطلاح ہے؟ الہام کی میں کس جگہ بول رہا ہوں، مجھے شرح صدر بولنا چاہیے۔ ایک تو بات یہ ہے تعویل آپ کا کرنا بنتا نہیں، لیکن پھر بھی آپ کے نزدیک جو صریح کفر ہے آپ اس میں تعویل کر رہے ہیں۔ دوسری ویڈیو میں آپ دیکھیں، آپ نے اس دور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا بھی حرام ہے، یہ اس کا جملہ تھا ذاکر نائک معاذ اللہ، اور آپ نے اس جملے میں بھی تعویل کی ہے کہ ان کو لنگوسٹک کا علم نہیں ہے، وہ اردو کو صحیح جانتے نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو وہ ہو گئے کہ جس میں آپ لنگوسٹک کا ایشو لا کر آپ کہتے ہیں کہ یہ مسٹیک آف ٹنگ ہے، یہ ایرر آف ٹنگ ہے، یہ زبان کا پھسل ہے، زبان کے پھسلنے کی وجہ سے زبان کی غلطی۔ یعنی آپ اپنے بابے میں تعویل کریں گے، جیسا بھی وہ کفر کہہ دے آپ تعویل کریں گے، یعنی آپ اپنے مجدد مانے ہوئے شخص کے جملوں میں تعویل کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں، اور جب ہمارے مسلمہ بابوں کی بات ہو آپ کہتے ہیں نہیں نہیں کوئی تعویل نہیں، کوئی تعویل نہیں۔ یہ آپ کا ڈبل سٹینڈرڈ ہے۔ ذرا وہ جملے بھی دیکھ لیجئے جو قابل تعویل نہیں ہے، سنیں ذرا۔ Allah can tell a lie if he wants, but he will never tell a lie, because to lie is ungodly. The moment he lies, he ceases to be God. Allah can do injustice if he wants. Allah subhanahu wa ta'ala, if he wants, he can make a mistake. اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، قادر ہے، معاذ اللہ، بولے گا تو خدا نہیں رہے گا، معاذ اللہ۔ اللہ ظلم کرنے پر قادر ہے، کرے گا تو خدا نہیں رہے گا، معاذ اللہ۔ یہ صریح کفر ہے آپ کے نزدیک بھی۔ مرزا انجینئر آپ کی ویڈیوز میں یہ بات ثابت ہے، تو اب آپ پھر بھی تعویل کرتے ہیں۔ جب آپ ایسے شخص کے بارے میں جس کے اندر مسلمانوں میں ہی ایک خلفشہ اور انتشار ہے، آپ تعویل کرنے کے قائل ہیں، کرتے ہیں، کیونکہ آپ کی مرضی منشا ہے، آپ کا ہوائے نفس ہے۔
آپ کی خواہش جڑی اس کے ساتھ. اور جب بابوں کی بات آتی ہے، وہ بابے جو مسلم ہے سمت کے بابے، آپ کہتے ہیں کوئی تعویل نہیں. مثلا باعث بستامی رحمۃ اللہ علیہ، یہ دیکھیے باعث بستامی رحمۃ اللہ علیہ کس کس کو نے بزرگ مانا ہے. ہم ذرا کچھ حوالے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. یہ متفقہ بزرگ ہیں. یہ آپ کے سامنے صفت الصفوہ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب چل رہی ہے. انہوں نے ذکر المصطفین من اہل بستام، جو بستام ایران کا علاقہ ہے، اس کے جو چنے ہوئے سلیکٹڈ اللہ کے نیک بندے ہیں ان کا تذکرہ کیا. اور ان میں سب سے پہلا نام کیا ہے؟ ابو یزید بستامی. نام کیا لکھا؟ اسمہ تیفور بن عیسیٰ بن شروشان نام لکھا. اور بستام کے چنے ہوئے بندوں میں ان کا آپ کا ذکر کیا. ایک حوالہ. اگلا آپ حوالہ دیکھیں، یہ آپ کے سامنے سیر اعلام النبلاء امام محمد بن احمد بن عثمان الذہبی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 748 سنہ ہجری، آپ کی کتاب چل رہی سیر اعلام النبلاء. اس اعلام النبلاء میں یعنی جو نیک لوگوں کی سیرت لکھی اس میں لکھتے ہیں ابو یزید بستامی سلطان العارفین. آپ کے بابے نے میری پچھلی ویڈیو میں ثابت ہے، وہ بھی سن لے ذرا. حضرت باجید بستامی رحمۃ اللہ علیہ جسے بارے شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ تذکرۃ الاولیاء لکھ دے کہ باجید درمیان ما ہم تو جبریل در ملائک، دو فرشتیاں دے حضرت جبریل دا درجہ وہی درجہ ہے سمت دے ولیاں باجید دا. اے پیرانے پیر اور بھی سب بات ہوئے باجید بستامی رحمۃ اللہ علیہ. اب مولوی صاحب نے یہاں پر صراحتاً کیا کہا؟ ان کو سلطان العارفین بزرگ مانتے ہیں. ذرا غور کیجئے گا. اور باجید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے مطلب امام ذہبی کیا کہتے ہیں؟ سلطان العارفین ابو یزید تیفور بن عیسیٰ بن شروسان البستامی. پڑھنے کے دو طریقے ہیں، یعنی عربی میں شروسان بھی پڑھتے ہیں اور پھر فارسی اور عربی کے ایکسنٹ کی وجہ سے تھوڑا سا فرق ہے. اور اسی سیر اعلام النبلاء کے اندر ہی ان عبارتوں کے متعلق انہوں نے بات کی ہے. الشان فی ثبوتها عنہ او انہا قال فی حالت الدہشت والسکر والغیبت والمحو فیتوا ولا یحتج بها. مطلب یہ ہے کہ انہی جملوں کی سبحانی معظم شانی اس طرح کے جملے باجید بستامی رحمۃ اللہ سے صادر ہوئے، ان کی ایک تعویل پیش کی اور کہا یہ پہلی بات تو ثابت نہیں ہے. پہلی بات تو یہ کہ جملے ثابت ان کی صحت ہی نہیں ہے، پھر بھی اس کی تعویل کر سکتے ہیں کہ عامر حالت دہشت اور سکر میں کہے. اچھا آگے چلیں ذرا. ایک اور حوالہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. یہ میرے سامنے البدایہ والنہایہ، اس کی چوتھی جلد ہے، دار ابن حزم کی چھپی ہوئی. علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں اس کی صفحہ نمبر 2193 میں. دیکھیے اسمہ تیفور بن عیسیٰ بن آدم بن بیسا بن علی احد مشائخ صوفیہ. باجید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کہا کہ یہ مشائخ صوفیہ میں سے ہیں. آپ کا تذکرہ کیا اسپیشل 261 سنہ ہجری کے واقعات میں، اور آخر میں لکھا لہو مقالات مقامات کثیرۃ. ابن خلقان کا قول لکھا لہو مقامات کثیرہ مشاہدات مشہورہ اور کرامات ظاہرہ. کرامتیں بھی ظاہر ہیں، مشاہدات بھی مشہور ہیں، مقامات بھی کثیر ہیں. وکانت وفاتہ سنۃ 61 ومیئتین رحمہ اللہ تعالی. لکھا یہ رحمہ اللہ بھی لکھا ہے. اور آپ کی وفات 261 سنہ ہجری میں ہوئی، ایک قول پر 234 سنہ ہجری میں ہوئی. اور پھر کہتے ہیں قد حکی عنہ کلمات فیہا شطح. کچھ کلمات آپ سے مروی ہیں جن میں شطح ہے، یعنی شطحیات ہیں. وقد تأول کثیر من العلماء من الصوفیہ والفقہاء علیہا. مرزا انجینئر جس کے قول کی جن جملوں کی تم تعویل نہیں مان رہے، ابن کثیر کہتے ہیں ان جملوں کی تعویل صوفیہ نے بھی کی ہے، فقہا نے بھی کی، کثیر فقہا نے. تأولها کثیر من العلماء من الصوفیہ والفقہاء علیہا. ہاں جو اس کی کچھ تعویلیں اور ہیں وہ قابل قبول نہیں، لیکن علماء اور فقہا نے اس کی باقاعدہ سے تعویلات بیان کی. اسی طرح یہ میرے سامنے جو پہلے میں نے حوالہ دیا تھا سیر اعلام النبلاء. سیر اعلام النبلاء کے رائٹر امام ذہبی کی کتاب دوسری میزان الاعتدال، اس میں انہوں نے محدث کے طور پر بھی آپ کا تذکرہ تیفور بن عیسیٰ ابو یزید بستامی کے طور پہ کیا. 3 حدیثیں مروی ہیں، ایک ثابت ہے، 2 کا ثبوت بہرحال نہیں ہے. اس میں کہا وہو من کبار المشائخ، کبار مشائخ میں سے آپ ہیں. اب امام ذہبی جن کو کبار یعنی کہ سلطان العارفین کبار مشائخ، سلطان العارفین بھی مانا ہے بہت، میں آپ کو بیان کرتا ہوں کون کون ہے.
امام ذہبی خود سلطان العارفین مانتے ہیں، اور یہاں پر کبار بہت بڑے شائخ میں سے ہیں۔ پھر وہ بات بھی لکھتے ہیں وَقَدْ نَقَلُوا عَنْ أَبِي يَزِيدَ أَشْيَاءَ، بہت ساری چیزیں آپ سے لوگوں نے نقل کی ہیں، الشان فی صحتها عنہ، اس کی صحت میں ہی کلام ہے، ان کے صحیح ہونے میں کلام ہے، منہا سبحانی وما فی الجبۃ الا اللہ معاذ اللہ، یہ جب جملے ہیں۔ بہرحال ان کی تعویلات، بہرحال پہلی تو بات یہ اس کا پایا ثبوت تک ہی نہیں، اگر ثبوت تک بھی ہوں تو ان کی تعویلات پیش کی گئی ہیں۔ یہ اسی طرح یہ کتاب ہے حافظ ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ، متوفی 430 سنہ ہجری، حلیۃ الاولیاء، حلیۃ الاولیاء، اولیاء کا زیور، انہوں نے ولیوں کے اندر آپ کا تذکرہ کیا اور کہا ابو بسطامی قال الشیخ الحافظ ابو نعیم رحمہ اللہ تعالی منہ التائی الوحید الحائم الفرید البسطامی ابو یزید، بسطامی ابو یزید۔ اب یہاں دیکھیے گا، ابو یزید بسطامی، تاہ فغابہ وہابہ فا غابہ، پھر پورے آپ کے القبات اور آپ کے مقامات ذکر کیے۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کو الفرید البصیر بسطامی، یعنی اپنے زمانے کا فرید یکتا ذکر کیا۔ تو جن کو ہمارے محدثین نے، ہمارے فقہاء نے بزرگ مانا ہے، ان کے کلام میں تعویل کی، اور یہ بھی کہا کہ یہ پہلی بات تو ثابت ہی نہیں، اس کتاب میں جو کچھ ہے ہم ہر چیز کو نہیں مانتے۔ یہ کتاب شیخ فرید العطار رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، 7ویں صدی کی، یہ امام ذہبی 8ویں صدی کے، جبکہ حلیۃ الاولیاء جو کہ اس سے پہلے لکھی گئی کتاب ہے، جو کہ 4تھی صدی کے بزرگ ہیں اور 5ویں صدی میں ان کا وصال ہوا، انہوں نے کوئی ایسی چیز باجد بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کی ذکر ہی نہیں کی کہ جو جس طرح کی بعد میں چیزیں لوگوں نے ذکر کی۔ تو لگتا یہ ہے کہ بعد میں کسی نے اپنی طرف سے گھڑ کر آپ کی طرف منسوب کی ہے۔ یہ تلبیس ابلیس میں بھی باقاعدہ جو مشائخ کی ایسے باتیں ہیں ان کے متعلق ابن جوزی رحمۃ اللہ نے کلام کیا اور آپ کو صفت السبب ذکر بھی کیا اور ان جملوں کو ذکر کیا۔ تو لہذا پہلی بات تو یہ ہے کہ ان جملوں کی صحت میں کلام ہے۔ دوسری بات، ان تمام نے، اور اسی طرح فتاوی اہل حدیث کے اندر عبداللہ روبڑی نے صفحہ نمبر 52 پہلی جلد میں لکھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، اور پہلے لکھا کیسے، القابات کیسے دیے ہیں، ذرا غور کیجئے، پڑھیے، آپ کے سامنے عبارت چل رہی ہے۔ کہا شیخ ابو یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے، جو مشائخ میں سلطان العارفین کے لقب سے پکارے جاتے ہیں، فرماتے ہیں اب آپ کو سلطان العارفین اس امت نے مان لیا، اور جس کو امت نے سلطان العارفین مان لیا، آپ اس کے کلام میں تعویل کی گنجائش مانتے نہیں، اور جس کے بارے میں امت مختلف ہی ہے، آپ کے اس کے کلام میں تعویلیں خود بیان کر رہے ہیں، وہ جملے جو آپ کے نزدیک صریح کفر ہے۔ تو ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ ہے جو یہاں بھی فتاوی حدیث میں لکھی ہے اور تمام کتابوں میں لکھی ہے، جو میں نے آپ کے سامنے بھی حوالے دیے ہیں، کہ آپ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ کسی کو ہوا میں اڑتا دیکھو، پانی پہ چلتا دیکھو، کشف المحجوب میں یہ ذکر کیا، اور بہت ساری کتابوں جو میرے سامنے جن کے میں نے حوالے دیے ان میں بھی ہے۔ تو فرمایا اس وقت تک اس کو ولی نہ ماننا جب تک کہ اس کو شریعت کا پابند نہ دیکھو، دھوکہ نہ کھانا اسے، جب تک شریعت کی پابندی نہ دیکھو۔ تو جب آپ کا یہ قول تواتر کے ساتھ نقل کیا گیا ہے تو کس طرح آپ شریعت کے خلاف جملے کہہ سکتے ہیں؟ اللہ ہمیں مرزا انجینئر کے فتنے سے محفوظ کرے۔ اور آخری بات، آپ کا نام ابو یزید، اس پر بہت سارے کلام اور ہو سکتے ہیں، لیکن یہ روڑا ڈالتا ہے، دیکھو ان کو یزید سے کتنا پیار تھا، معاذ اللہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ انتہائی غلط بات ہے، کیونکہ جو ابن ماجہ ہے ان کا نام ابو عبداللہ محمد بن یزید ہے، ان کے باپ کا نام بھی یزید ہے، اور یہ میرے سامنے ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی الاصابہ ہے، اس کا آپ جا کر پڑھیں، صفحہ نمبر 2103 صفحہ، یہ وحیدی کتب خانے کی چھپی ہوئی، اس میں یزید کا نام کے صحابہ تابعین کی ایک فہرست ہے دوسری صدی تک، اور بلکہ ایک نام ہے یزید بن حویرث الانصاری، یہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساتھ تھے جنگ صفین میں۔ تو لہذا بہت سارے صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین کے نام یزید تھے۔ یزید نام اوائل اسلام میں معیوب نہیں تھا، جس طرح عبداللہ
بن ابی ایک رئیس المنافقین ہے، تو جس کا نام بعد میں عبداللہ رکھا گیا تو معاذ اللہ وہ عبداللہ بن ابی کی محبت میں رکھا گیا، ایسا نہیں ہے۔ یزید کا نام جس نے بعد میں رکھا تو یزید کی محبت میں رکھا، صحابہ کے نام یزید، تابعین کے نام یزید، تبع تابعین کے نام یزید، تو یہ تو بالکل ایک بے اصل اور بے بنیاد الزام ہے، بے بنیاد اعتراض ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ میں اس کے فتنے سے محفوظ کرے۔